السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہربلس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے نیند کی کمی، یعنی نیند کا نہ آنا۔ اس موضوع کے اوپر آج کی ہماری گفتگو ہے۔ پہلے اس کی تعریف جان لیتے ہیں کہ اس میں ہوتا کیا ہے۔ کہ جب سارا دن کام کاج سے فارغ ہونے کے بعد رات کو آدمی اپنے بستر پہ سونے کے لیے جاتا ہے تو اس کو نیند بالکل نہیں آتی، یا اگر آتی بھی ہے تو بالکل ایک لمحے کے لیے، 2 لمحوں کے لیے نیند آتی ہے، لیکن پھر نیند اڑ جاتی ہے اور پوری رات وہ کروٹیں بدلتے ہوئے اس کی رات گزرتی ہے۔ تو سب سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جس موضوع کے اوپر آج کی ہماری گفتگو تھی، جو کہ تعریف میں نے آپ کے سامنے اس مرض کی بیان کی ہے، اس کے اسباب کو جان لیتے ہیں کہ اس کے اسباب میں کیا ایسی بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے یہ نیند اڑ جاتی ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ بعض دفعہ معدے کی خرابی، آنتوں کی خرابی، قبض کا رہنا، یا رات کا کھانا بہت دیر کے وقت میں کھانا، یعنی رات کو سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے کھانا کھانا، اور وہ بھی مرغن غذائیں یا چکنائی والی بھرپور غذائیں استعمال کرنا۔ اس کے علاوہ سارا دن کی تھکاوٹ، جسمانی تھکاوٹ بھی اس مرض میں پیش خیمہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اعصابی کمزوری کی وجہ سے بھی بعض دفعہ نیند اڑ جاتی ہے۔ اعصاب جب کمزور ہوتے ہیں تو یہ بھی اس کی بنیادی اسباب میں سے ہوتا ہے۔ تو اس کی علامات کیا ہوتی ہیں کہ اس کی علامات میں رات کو جب آدمی بستر پہ سونے کے لیے جاتا ہے تو بالکل نیند نہیں آتی، یا نیند آتی بھی ہے تو چند لمحوں کے لیے نیند آتی ہے، اس کے بعد پھر نیند اڑ جاتی ہے۔ تو اس کا علاج میں آج جو آپ کو بتانے لگا ہوں وہ بھی انتہائی آسان علاج ہے۔ اگر آپ یہ کچھ دن لگاتار کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بھرپور نیند آئے گی۔ لیکن سب سے بنیادی چیز جن کے اوپر ہم نے غور کرنا ہے وہ ہے کہ اپنی غذا متوازن استعمال کرنی ہے۔ یعنی دن کے اوقات میں اگر آپ صبح کا ناشتہ کرتے ہیں تو ناشتہ ہلکا پھلکا کریں، جس کے اندر چکنائیوں سے پرہیز کیا جائے، پراٹھا نہ کھایا جائے بلکہ خشک روٹی جو ہے اس کا استعمال کیا جائے۔ اس کے علاوہ جب دوپہر کا کھانا آپ کھاتے ہیں تو اس میں بھی چکنائیاں یا مرغن غذاؤں کا استعمال نہ کیا جائے، اور خاص طور پہ جو رات کا کھانا ہے وہ مغرب کے اوقات میں ہی، یعنی مغرب کے نزدیک کھانا کھا لیا جائے۔ یہ نہیں کہ آپ رات کو 9-10 بجے 11 بجے کھانا کھا رہے ہیں، تو ایسا کھانا جب آپ کھائیں گے تو لازمی بات ہے وہ آپ کے بے چینی پیدا کرے گا، پوری رات آپ کو ڈسٹرب کرے گا۔ یعنی رات کا کھانا آپ ہلکا پھلکا کھائیں، زیادہ پیٹ بھر کے نہ کھائیں، اور اس کے علاوہ مرغن غذاؤں سے پرہیز رکھیں۔ تو اس کا علاج جان لیتے ہیں۔ اس کے علاج کے اندر آپ نے کرنا کیا ہے کہ دھنیا 1 پاؤ لینا ہے۔ دھنیا 1 پاؤ، سبز دھنیا آپ نے 1 پاؤ لینا ہے۔ اس کو اچھی طریقے سے کوٹ کے آپ نے اس کا پانی نکالنا ہے۔ پانی نکالنے کے بعد وہ آپ نے علیحدہ چھان کے رکھ لینا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے آدھ پاؤ سرسوں کا تیل لینا ہے۔ سرسوں کا تیل لے کے آپ نے وہ جو پانی نکالا ہے دھنیے کا وہ آپ نے اس کے اندر ڈال کے اس کو آگ کے اوپر چڑھا دینا ہے، اور جب دیکھیں کہ پانی اس تیل کے اندر جل گیا ہے تو آپ نے اس تیل کو اپنے پاس محفوظ کر لینا ہے۔ اب کرنا کیا ہے کہ آپ نے روزانہ مغرب کے اوقات کے اندر اپنی یہ کنپٹیاں، اپنے یہ تالو جو ہے اس کے اوپر آپ نے صحیح اچھے طریقے سے سر کی مالش کرنی ہے۔ یہ آپ نے کچھ دن لگاتار کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس کی وجہ سے انشاءاللہ آپ کو نیند بھرپور آنا شروع ہو جائے گی، اور یہ جو نیند کی جو کمی ہے وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔